لیکن آپ نے اسٹیٹمنٹ دی ہے واپسی کی 10 منٹ. جی سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فیاض محمود اور آپ دیکھ رہے ہیں فیاض محمود یوٹیوب چینل. اس وقت ہم اسلام آباد ہائی کورٹ میں موجود ہیں. اب سے کچھ ہی دیر قبل چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس اطہر من اللہ کی عدالت میں ایک بڑے ہی اہم کیس کی سماعت ہوئی ہے. توہین عدالت کا یہ مقدمہ تھا اور وہ مقدمہ یہ ہے کہ پرائم منسٹر شہباز شریف کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کی جائے. آپ کو معلوم ہے کہ چیف جسٹس اطہر من اللہ گزشتہ ایک ماہ سے جو ہے وہ تعطیلات پہ تھے. آج ان کا پہلا دن تھا، تو آج پہلے دن ہی ایک بڑا کیس ان کی عدالت میں زیر سماعت تھا اور آج سابق جو پارلیمنٹیرین ہیں ظفر علی شاہ، وہ اس مقدمے کو لے کر یہاں پر پہنچے تھے جس پہ عدالت نے فیصلہ محفوظ کر لیا ہے. لیکن آج کی سماعت بڑی ہی اہم سماعت ثابت ہوئی جس میں بڑے ہی اہم ریمارکس سامنے آئے ہیں، اور اسی پروسیڈنگ کو کور کر رہے تھے صدیق جان صاحب، سینئر صحافی ہیں اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے آپ کے سب جانی مانی شخصیت ہیں. صدیق بھائی، سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ. آج کی عدالتی سب سے پہلے میں یہ کہہ دوں کہ میں سینئر بالکل نہیں ہوں. چلیں، آج کی جو عدالتی کارروائی ہے اس سے متعلق بتائیں کہ اس وقت جو آج کی عدالتی کارروائی وہ کیا ہوئی ہے، پھر میں آپ سے تجزیہ بلوں گا. دیکھیں، بات یہ ہے کہ یہاں سے میں سٹارٹ کرتا ہوں کہ جو اطہر من اللہ صاحب کے سوالات تھے، وہ پہلے تو ظفر علی شاہ صاحب کا آپ نے بتایا کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ جو شہباز شریف صاحب ہیں انہوں نے ایک بیان حلفی دیا تھا کہ میاں نواز شریف واپس آئیں گے، 1 ماہ میں واپس آئیں گے. 4 ہفتوں کے لیے وہ گئے تھے اور وہ واپس نہیں آئے، تو اب کیونکہ وہ واپس نہیں آئے تو توہین عدالت کی ان کے خلاف کارروائی کی جائے. اطہر من اللہ صاحب کے 3-4 بہت اہم سوالات تھے. پہلا سوال ان کا یہ تھا کہ پہلی تو یہ بتائیں کہ جب وہ باہر گئے تھے اور نامی سے نکالا گیا تھا تو کیا کسی عدالت کا حکم تھا یا وفاقی کابینہ نے خود سے نکالا تھا؟ انہوں نے کہا وفاقی کابینہ نے خود سے نکالا تھا، لیکن وفاقی کابینہ نے جو ہے وہ مشروط نکالا تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ وہ انڈیمنٹی بانڈ کی شرط تھی کہ اتنے پیسے وہ جمع کروائیں اور پھر وہ جائیں. دوسرا اطہر من اللہ صاحب نے پوچھا کہ یہ جو لاہور ہائی کورٹ نے جو آرڈر دیا تھا 4 ہفتے کے لیے باہر ان کے جانے کا، کیا وہ فائنل آرڈر تھا یا انٹرم آرڈر تھا؟ ڈیفینیٹلی وہ انٹرم آرڈر تھا، کیونکہ لاہور ہائی کورٹ نے اس کو پینڈنگ رکھا تھا اور آج تک وہ کیس دوبارہ نہیں لگا. تیسرا اطہر من اللہ صاحب کا تھا کہ ایک ایسا معاملہ جو آلریڈی پینڈنگ ہے ایک اور ہائی کورٹ کے اندر، اس میں ہم کیسے مداخلت کر سکتے ہیں. اور اطہر من اللہ صاحب کا ایک اور بڑی اہم آبزرویشن تھی، اور وہ یہ تھی کہ کیا اس وقت کی وفاقی حکومت نے جب یہ انٹرم آرڈر آیا تھا لاہور ہائی کورٹ کا، کیا اس کو چیلنج کیا تھا وہاں پہ سپریم کورٹ میں، یا اسی فورم پر لاہور ہائی کورٹ میں کسی نے درخواست دی تھی؟ یہ بہت اہم سوالات ہیں، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان صاحب کی حکومت کے آخری دنوں میں خالد جاوید خان صاحب اٹارنی جنرل پاکستان جو اس وقت تھے، انہوں نے بہت تیزی سے اس کے اوپر کام کیا تھا. انہوں نے اس کے اوپر کابینہ کا اجلاس کروایا، انہوں نے کچھ منظوریاں دیں، پھر انہوں نے لیٹر لکھا تھا میاں نواز شریف کو، مسلم لیگ نون کو ان سے جواب مانگا تھا، اور انہوں نے پورا کیس تیار کیا تھا لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کرنے کا کہ آپ کو آرڈر تھا لیکن آپ کو آرڈر امپلیمنٹ نہیں ہوا. لیکن اس وقت یہ ہوا تھا کہ پھر یہ درخواست دائر نہیں ہو سکی تھی لاہور ہائی کورٹ میں. تو یہ اطہر من اللہ صاحب کے پوائنٹ ویلڈ تھے سارے. سب سے ویلڈ پوائنٹ ان کا یہ تھا جس پر آپ کو یاد ہوگا کہ جسٹس عامر فاروق صاحب نے بھی سوال اٹھایا تھا جب میاں نواز شریف کو اپیلوں میں اشتہاری ڈکلیئر کرنا تھا، مفروض ڈکلیئر کرنا تھا. اس وقت انہوں نے بھی یہ سوال اٹھایا تھا کہ وفاقی حکومت بغیر اسلام آباد ہائی کورٹ کی اجازت کے ان کا نام کیسے اس سیل سے نکال سکتی تھی جب ان کی اپیلیں یہاں پر پینڈنگ تھیں. تو اس عدالت سے پوچھے بغیر، اس عدالت کو بتائے بغیر کیسے ان کو باہر بھیجا گیا؟ اور آپ کو یاد ہے پھر اس وقت کافی ریمارکس بھی آئے تھے، سوالات بھی ہوئے تھے وفاقی حکومت سے. تو اس وقت کی حکومت کی اس میں کمی کوتاہیاں بہت زیادہ. عمران خان حکومت کی اگر یہ فیصلہ ٹھیک نہیں تھا، ان کو اس سپریم کورٹ میں چیلنج کرنا چاہیے تھا. کرٹیسائز تو کرتے ہیں لیکن وہ خود نہیں بتاتے کہ ہم نے نام بھی ECL سے نکالا اور پھر اجازت بھی نہیں لی، جو آج ان کو ان سوالات کے جواب ان سے مانگے جا رہے ہیں. دیکھیں، بات یہ ہے کہ ایک چیز تو ان کا سیاسی بیانیہ اسٹرانگ ہے اس بات پر کہ جی ہم نے انڈیمنٹی بانڈ کی شرط رکھی تھی جس کو لاہور ہائی کورٹ نے سسپینڈ کیا. یہ بات ان کی ٹھیک ہے، یعنی حقائق بھی یہی ہیں. یعنی انہوں نے پتہ نہیں 5 ارب کی کتنا کہا تھا کہ وہ جمع کروا کے جائیں، اس کی ایک گارنٹی دے کے جائیں، لیکن میاں نواز شریف کو لاہور ہائی کورٹ نے کہا نہیں 50 روپے کی اسٹامپ پیپر ٹھیک ہے، کافی ہے. دوسرا جو ہے نا، دیکھیں تحریک انصاف کا ایک جو معاملہ ہے نا، ابھی بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جی وہ شہباز گل صاحب کے معاملے پہ پہلے انہوں نے کہا جی خط لکھ دیا،
میڈیا پر اپیلیں کرتے رہے کہ چیف جسٹس پاکستان 100 موٹر لیں 100 موٹر لیں 100 موٹر لیں. دیکھیں چیف جسٹس پاکستان جو ہیں عمرتا بندیال صاحب وہ ایک بات واضح کر چکے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ کسی کوئی چاہتا ہے کہ ہم کسی معاملے کو دیکھیں تو 100 موٹر ہم نہیں لیں گے. آپ درخواست لے کر آئیں, پیٹیشن لے کر آئیں, آپ پراپر کیس دائر کریں ہمارے پاس, تو ہم جو ہے وہ معاملہ سنیں گے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ خاتمے لکھیں, آپ جو ہے وہ اپیلیں کریں میڈیا پر, تقریریں کریں, ایسا نہیں. تو تحریک انصاف کو چاہیے کہ یہ سارے جو بہت سارے معاملات ہیں یہ سپریم کورٹ میں لے کے جائیں تھرو پراپر چینل, پراپر طریقے سے. پھر اگر نہیں سنا جائے گا تو پھر آپ کہہ سکتے ہیں, کیونکہ اتر یہ جو چیف جسٹس پاکستان ہیں ان کا آپ دیکھ لیں کہ وہ اس طرح سے 100 موٹر نہیں لے رہے. یعنی انہوں نے 1 یا 2 100 موٹر اب تک لیے ہیں, اور ایک ظاہر ہے وہ تھا جب وہ جو میاں شہباز شریف کے کیسز والا جو 100 موٹر وہ, تھا, اور ایک وہ جو نے لیا تھا جب رات کو پھر عدالت بھی کھلی, اس کے اوپر سماعت ہوئی تھی جو ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ والا تھا. ایگزیکٹلی. ٹھیک ہے, تو وہ چیزیں, تو اس لیے ان کو درخواستیں پراپر طریقے سے لے کر جانی چاہیے, اس طرح سے میڈیا پر اپیلنگ کرنی چاہیے. اور یہاں جو آج عطر ملا صاحب نے جو چیزیں کہیں وہ ان کے سوال کافی ویلڈ تھے. سوال کافی ویلڈ تھے. اور اس کے بعد اس درخواست کا جو مستقبل ہے وہ ظاہر ہے وہ یہی دکھائی دے رہا ہے کہ شاید یہ ڈسمس ہو جائے گی, کیونکہ ایک تو انہوں نے یہ ریمارکس بھی جائی صاحب نے دے دیے کہ یہ کوئی اگر اور کوئی ہوتا تو اس کو ہیوی جرمانے کے ساتھ ہم ڈسمس کرتے. تو اب اس درخواست میں کیا ہوگا, فیوچر میں کیا ہوگا. ظفر علی شاہ صاحب کو پی ٹی آئی نے آگے کیوں کیا, مسلم لیگ نون کے یہ بندے رہے ہیں, اس کے بعد ابھی کیا پاکستان تحریک انصاف کے پاس کوئی اور بندہ نہیں تھا اس طرح کی پٹیشن فائل کرنے کے لیے؟ دیکھیں میرا نہیں خیال کہ یہ تحریک انصاف نے بطور جماعت یہ جو ہے وہ یہ درخواست دائر کروائی ہے. میرا نہیں خیال بطور جماعت اگر کراتے تو پھر ظفر علی شاہ صاحب نہ ہوتے, کوئی اور ہوتا. یہ ظفر علی شاہ صاحب خود یہ معاملہ لے کر آئے ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ تحریک انصاف کا دیکھیں نا مسئلہ یہ ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس وقت بہت الجھے ہوئے ہیں. ان کے کچہری میں کیسز ہیں, ہائی کورٹ میں کیسز ہیں, سپریم کورٹ میں کیسز ہیں, لاہور میں کیسز ہیں, ہر جگہ کیسز ہیں اس وقت جتنے ان کو, دہشت گردی کی عدالت میں کیسز ہیں. لیکن اس سے پہلے بھی تحریک انصاف نے درخواست دائر کی کہ توہین عدالت کے جو کیسز, یہ اپنا جو بیانات ہے اس پہ توہین عدالت کی کارروائی کی جائے, وہ بھی اس طرح سے تیاری کے ساتھ نہیں دائر کی گئی. تو تحریک انصاف کو یہ بات دیکھنی ہوگی کہ پراپر تیاری کے ساتھ چیزیں کریں, کیونکہ اتنا آسان نہیں ہے شریف خاندان کے خلاف عدالتوں سے کوئی بھی آرڈر لینا. تو آپ کو پھر تگڑی تیاری کے ساتھ آپ کو آنا پڑے گا. پھر یہ ہے کہ آپ کو اسلام آباد کورٹ سے ریلیف نہیں بھی ملے گا تو چلیں آپ پھر سپریم کورٹ چلے جائیں گے, لیکن کیس آپ کا جو ہے وہ تگڑا ہونا چاہیے. کیس تگڑا ہونا چاہیے. چلیں صدیق جان, آپ کا بہت شکریہ, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. دیکھتے ہیں اس فیصلے میں. ظاہر ہے یہ درخواست تو بظاہر عدالت نے یہی کہا ہے کہ اپروپریٹ آرڈر جو عدالت پاس کرے گی, لیکن ریمارک سے یہی لگتا ہے کہ شاید یہ درخواست ڈسمس ہو جائے اور اس میں کوئی ڈائریکشن دے دی جائے کہ آپ جو ریلیونٹ فورم ہے وہ لاہور ہائی کورٹ بنتا ہے, آپ وہاں سے رجوع کر لیں. مجھے اور صدیق جان کو دیجیے اجازت, اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ نگہبان.